مسلمانوں کی سماجی معاشی حالات کیسے ہیں؟ کس حد تک تعلیم ان تک پہنچ پائی ہے؟ ان مسئلوں پر ایک رپورٹ تیار کرنے کے لیے 2005 میں ایک کمیٹی بنائی گئی۔ کمیٹی کے سربراہ تھے دہلی ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس راجندر سچر۔ یہ رپورٹ مسلمان سماج کے پچھڑے پن پر ایک گہری نظر ڈالتی ہے۔ مسلمان سماج کے حالات سدھارنے کے لیے کیا قدم اٹھائے جائیں، یہ بھی بتایا گیا اس رپورٹ میں۔ جسٹس راجندر سچر آج ہمارے روبرو۔ سچر کمیٹی کے آپ جب چیئرمین بنے، کیا آپ چاہ رہے تھے کہ واقعی میں سچر کمیٹی جس تصور میں بنائی گئی تھی وہ درست تھی؟ ہاں، وہ تو درست تھی، اس میں تو کوئی دقت نہیں تھی۔ جی، اس رپورٹ سے فائدہ کیا ہوا سوائے اس کے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک آئینہ دکھ گیا، اس میں وہ اپنی شکل دیکھیں کہ ارے باپ رے باپ، ہم اتنے بھیانک ہو گئے ہیں۔ کمیٹی تو ایک نقشہ پیش کر سکتی۔ اب یہ تو ایسے ہے جیسے آپ کہیں کہ دلی کا کوئی نقشہ بنائے اور بنائے کہ بلی مانا کہاں ہے، کناٹ کہاں ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو بلی مانا جانا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سا راستہ ہے۔ رپورٹ سے ثابت ہوتا ہو کہ بھائی مسلم کو جو ایک جنرل امپریشن دیا ہے کہ بھائی بہت زیادہ ان کو کوئی فائدہ مل رہا ہے یا بہت کوئی ہے یا ان کی کنڈیشن ہے، تو وہ غلط کہتے ہیں۔ اٹ واز اے فیکچوئل رپورٹ۔ یہ بھی ایک مغالطہ ہے کہ جیسے اس رپورٹ کو ہم نے صرف مسلمانوں کے لیے کرا۔ آبجیکٹو واز ٹو گیو دی کنڈیشن آف مسلم وزا وی دی ادرس۔ ہم نے جب اس رپورٹ میں بتایا کہ مسلمان کی مان لیجیے پاورٹی لیول یہ ہے یا اس کا لٹریسی لیول یہ ہے، تو ہر جملہ کے ساتھ ہم نے کمپیریٹیو ٹیبل دیا ہے۔ اور یہ تو سب فرام انٹرنیشنل ہیومن رائٹ کاؤنسل کا ایک ڈیمانڈ ہے۔ انہوں نے ہماری تو کمیٹی کی رپورٹ پہلے ہوگی، انہوں نے 2010 میں یو این ہیومن رائٹ کاؤنسل نے کہا ہے کہ ہر اسٹیٹ کو مائنورٹی کے لیے ایک سچویشن بتانی چاہیے جس میں کہ ایگریگیٹڈ دیئر کنڈیشن، ڈس ایگریگیٹڈ ڈاٹا ہونا چاہیے، کیونکہ مائنورٹی از این امپورٹنٹ پارٹ آف اینی نیشن۔ بہت سی چیزیں پریجوڈس کی ایسی ہیں، مثلاً ابھی ہمارے وائس چانسلر جامعہ کے ہوا کرتے تھے مشیر الحسن، اب وہاں سے وہ ہٹ گئے، اب وہ اور ان کی بیوی مکان ڈھونڈنے نکلے۔ صاحب دہلی شہر میں ان کو مکان نہیں ملتا۔ یہ تو مسئلہ ہے۔ ہم نے تو سجیسٹ یہ بھی کرا ہوا ہے صاحب کہ گورنمنٹ پرمیشن دے اسٹیٹس کی، وہاں یہ کلوز ہونا چاہیے کہ اتنی پرسنٹیج جو ہے کچھ وہ دے آر اویلیبل فار مائنورٹیز۔ مائنورٹیز کے لیے کیوں؟ سب کسی کا ڈسکریمنیشن نہ ہو۔ ہم نے ایکول اپرچونٹی کمیشن کہا تھا، وہ تھا لائک اٹ از اے ریس کمیشن ان انگلینڈ اور امریکہ۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، جیسے آپ نے ابھی ذکر کرا کہ صاحب شریف صاحب کو یا کسی اور کو مکان نہیں مل رہا کسی میں، اب اس کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں، کیونکہ میرا مکان ہے تو مجھے ٹیکنیکل اختیار ہے کہ میں کہوں بھائی میں نہیں دیتا۔ وہ آپ کورٹ میں نہیں جا سکتے کیونکہ میرا پرائیویٹ ہے، گورنمنٹ کا نہیں ہے، گورنمنٹ کو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اب ایکول اپرچونٹی کمیشن جو ہم نے کہی تھی اور جس کا امریکہ اور انگلینڈ میں ہے، وہ یہ تھی کہ مان لیجئے کہ آپ کو وہ نہیں دیتا تو یو کوڈ گو ٹو دی کمیشن اینڈ سے کہ پلیز آسکنگ کہ مجھے کیوں نہیں دیتا، میں کرایہ دینے کو تیار ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، میری یہ کوئی میں ایسی میری ریپوٹیشن نہیں ہے، تو کمیشن میں لیفٹ ٹو۔ جی، جیسے نارملی ہوتا ہے کہ بھائی جو فلانی جاب نہیں ملی، آپ جانتے ہیں کہ ابھی انگلینڈ میں کئی جگہ ہوا کہ بھائی سکھ کو جاب نہیں ملی، ٹوپی ڈالتا ہے، تو آرڈرز ہیو بین پاسڈ۔ جی جی، تو یہ تو نیسیسری ہوتا ہے کہیں۔ لوگوں کی شکایت یہ ہوئی کہ اسٹیٹسٹیکل مینیپولیشن بہت ہے رپورٹ میں۔ کیسے یہ مطلب؟ اسٹیٹسٹیکل یعنی آپ نے اسٹیٹسٹکس کو لے کے کنکلوژنز جو آپ چاہتے تھے وہ ڈرا کر لیے۔ آن دا کنٹری اسٹیٹسٹک تو جو فیکچوئل ہے اس کو بتاتے ہیں۔ اگر ہم جنرل کہیں، جی، ہم اگر دیکھیں نا، ہم نے جو فگر کہے تو وہ فگر تو ایکچوئل تھے۔ ہم نے اگر گورنمنٹ سروس کے فگر کہے یا پاورٹی لیول کے کہے، وہ این ایس ایس سے ڈرا کرے تھے۔ ایکچولی ہماری 5-6 مہینے یہ فوج کے بارے میں کیا ہوا اصل میں؟ آپ لوگوں نے ایک بات یہ پوچھی تھی
کہ کیا ہندوستان کی فوجوں میں مسلمان ہیں، اگر ہیں تو کتنے ہیں، اس کا کیا ہوا پھر؟ ابھی ہم نے وہ تو لکھا تھا، انفارمیشن آنی تھی، تو وہ میرے خیال میں آئی کانٹ ڈاؤٹ اٹ، آپ ہے، آپ کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے، پتہ نہیں کس نے لیک آؤٹ کر دیا. اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ اس کے بعد بحث شروع ہو گئی تھی اخباروں میں اور ٹی وی پہ کہ کتنے مسلمان ہیں. تو بہت سے ڈیفینس والے دوسرے گئے، کسی نے کہا 3% ہے، کسی نے کہا نہیں 4% ہے. تو دیٹ ڈسکشن ریلیز مور لوگوں کو کہ کتنے ہیں، جیسے کہ ہم نے تو 6 مہینے بعد کہا. ہمارے پاس نیوی کے اور ایئر فورس کے فگرز آ گئے تھے، بٹ گورنمنٹ روڈ کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو یو فگرز آف اینی آدمی ایئر فورس نے کہ ہم نہیں آپ کو دینا چاہتے، مگر باوجود اس کے کہ وہ ہمارے پاس آئے تھے. اٹ وازنٹ پراپر اور کریکٹ فار اس ٹو گیو دوز فگرز. گورنمنٹ کا ہمارے پاس چٹھی ہے کہ ہم ڈیفینس فورسز کے جو ہے وہ نہیں دینا چاہتے. اور فیکٹ از دیکھیں نا کہ ہم کمیٹی اپوائنٹڈ بائی دی گورنمنٹ تھی. وی آر ناٹ نیوز پیپر ہاؤنڈس، وی آر ناٹ ڈوئنگ اے سیکرٹ تھنگ. تو دیٹ وڈ بی اے بیٹریل آف آور فنکشن. اور گورنمنٹ کہے کہ ہم اس کے نہیں دینا چاہتے ہیں، تو ایز انڈیویجول تو میں نکال سکتا ہوں، بٹ ایز ممبر آف دا کمیٹی اف آئی ٹیک اٹ آؤٹ دین دیٹس ناٹ فیئر. آپ کو ویسے ایک انٹرسٹنگ بات بتا دوں سچر کمیٹی کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ آپ نے دیکھی ہوگی کہ امیڈیٹلی وی گیو دی رپورٹ یہ پبلک میں آ گئی تھی. اس کی وجہ یہ تھی، یہ ہم نے ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل بات کری تھی. نارملی ہوتا ہے جو کمیشن آف انکوائریز ایکٹ میں ہوتا ہے کہ کمیشن آف انکوائریز ایکٹ میں جب کمیشن رپورٹ دیتا ہے تو اس کو پہلے گورنمنٹ کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے، اسمبلی میں جاتی ہے، وہ تب پبلک کرتے ہیں. ہم کمیشن آف انکوائریز ایکٹ میں نہیں تھے، ہم کو پرائم منسٹر نے اپوائنٹ کرا، تو ہمارے اوپر وہ کوئی بندش نہیں تھی. ہم نے یہ ڈائریکشن دیا تھا کہ ہم شام کو پرائم منسٹر کو رپورٹ دے رہے ہیں. آل دیٹ رپورٹ ہم نے آلریڈی آپ کے ویب سائٹ پہ ڈال دی تھی. اینڈ انسٹرکشن ور دیٹ دس ویب سائٹ واز اوپن دا ویری نیکسٹ ڈے. اینڈ سیکنڈلی جتنا ہمارے پاس میٹیریل تھا، کیونکہ بہت لوگ کرتے ہیں کہ جی ایسا وغیرہ، وہ ابھی ہم نے نہرو میموریل لائبریری میں ڈالا ہوا ہے. سو دیٹ ہم نے یہی چیلنج کرا کہ بھائی کوئی اگر یہ کہے کہ رپورٹ میں فگرز غلط ہے یا فیکچوئل نہیں ہے، تو وہ نارملی رپورٹ گورنمنٹ پاس جاتی ہے، وہ پتہ نہیں. تو آل دی رپورٹ، آل دی میٹیریل، all the report that if anyone has any doubts, he can go to the Nehru Memorial Library and pull all it up. inside also. So جو ہم کو representation ہے، all that is preserved there. آپ نے یہ تصویر سامنے رکھ دی، اب اس پہ کچھ ایکشن لیا جائے، وہ نہ ہو پایا. اب وہ کتنا ہو پایا اس کے لیے تو صاحب آپ اخبار والے دوسرے دیکھیں، پر آئی تھنک کمپلیٹلی اس کو کہنا کہ نہیں ہوا یہ بھی شاید ٹھیک نہ ہو، کیونکہ گورنمنٹ کے آفٹر دیر آر اسکیمس، اس میں کچھ چلنے میں کچھ کمی ہو گئی ہو. آپ کا کیا خیال ہے کہ سچر کمیٹی رپورٹ کو یہ ڈسکارڈ کر دیں گے؟ اب اس سے زیادہ تو کوئی میں سمجھتا ہوں واجبات بات نہیں ہو سکتی صاحب. مگر نجمہ جی کا میں نے پڑھا ہے، یہ مسلم مائنورٹی نہیں ہے، پارسی مائنورٹی ہے صرف، اور انہوں نے یہاں تک کہا اف رپورٹڈ کہ 15 پوائنٹ پروگرام کو کیا کرنا ہے، یہ میں پرائم منسٹر سے بات کروں گی. تو یہ مجھے تو بہت لگا کہیں یہ ایک سیٹل پرنسپل ہے. اور گاندھی جی نے بھی کہا تھا کہ مائنورٹیز کی سیٹسفیکشن ایک تہذیب یافتہ ملک کی پہچان ہے. ایک سویلائزڈ ملک کی پہچان یہ ہے کہ مائنورٹیز اپنے کو کتنا محفوظ، کتنا ایکویٹیبل ٹریٹمنٹ اس کو ملتا ہے، یہ محسوس کرتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ سچر صاحب راجندر سچر جو ہیں یہ آدھے مسلمان ہیں، اور آپ کے بردر ان لا کو بھی یہی کہتے ہیں، کلدیپ کو بھی یہی کہتے ہیں. ایسا کیوں؟ سیدھا صاحب ہماری بیک گراؤنڈ ایسی، ہماری ٹریننگ ایسی، ہم رہے وہاں، ہماری پیدائش جنریشن سے پنجاب کی کئی دوست بھی فرسٹ آتے وہ مسلم تھے. اسے یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جہاں آدمی پیدا ہو، پہلی زندگی ہو، وہ دیر از سرٹن کائنڈ آف انسائٹ جو کہ وہ نہیں جاتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی میں جناح صاحب کو، ان کو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ پاکستان بن جائے گا؟
اور ایک دم سے ان کے ہاتھ میں آ گیا پاکستان. ان کا تو ایک بہت ارلیئر قصہ بھی ہے 30s میں کہ جب وہ بھوپال کے نواب کے پاس گئے تو ان کا چھوٹا بیٹا اس نے بھیجا تو یہ آسکڈ ہم ہو آر یو مسلم فرسٹ اور انڈین فرسٹ. تو وہ نواب بھوپال کا جو بچہ تھا چھوٹا اس نے کہا مسلم فرسٹ. So he said, no my boy, you are an Indian first and a Muslim later. تو وہ ان کی سوچ تھی اینڈ ہی ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ جو یہ اصل میں if you ask me real mischief was done by not these people understanding and Mountbatten and having this announcement without taking the things. We took it for granted کہ اتنی بھیانک چیز ہوئی ہے اس کا کیا اثر ہوگا. آپ کی سوچ میں ہندوستان اور پاکستان کا جب مسئلہ آتا ہے کبھی تو آپ کبھی وہ لیمپس لے کے چلے جاتے ہیں واگا بارڈر پہ, آپ کے دل سے پہ وہ لکیر ابھی اسٹیبلش ہوئی نہیں ہے. نہیں صاحب ہمارے دل سے تو ہو ہی نہیں سکتی. اب فرینکلی آئی ٹیل یو جب فیصلہ ہو گیا کہ بننا ہے تو ہمارا تو کوئی فیصلہ والد صاحب کا آنے کا نہیں تھا کیونکہ ہی واز آلسو سی اے منسٹر ان دیٹ ارلیئر کیبنیٹ. 37 سے وہ لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر تھے. آور اوریجنل تھنگ واز لاہور, وزیر آباد, گوجرانوالا, سارے کانٹیکٹس تھے ان کے. تو مگر وہ کیونکہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی جو بنی تھی ان کا یہ اصول تھا کہ جس کانسٹیٹوئنسی سے آپ الیکٹ ہو کے ایم ایل اے آتا تھا وہ اس کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا آٹومیٹیکلی ممبر تھا. سو والد صاحب لاہور سے الیکٹ ہوئے تھے, لاہور پاکستان میں تھا, وہ ممبر کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے تھے. تو ہم وہ اسمبلی کے گئے, ہم نے لا ختم کرا تھا تو میں نے کہا میں بھی والد صاحب کے ساتھ چلتا ہوں. وہاں پہ اس وقت یہ ہوا کہ کراچی ٹو دہلی ایئر سروس شروع ہو گئی. اس وقت ایئر سروس نہیں تھی, دیر واز نو ایئر سروس فرام لاہور ٹو کراچی. تو ابھی ہم نے لا کالج ختم کرا تو ہم نے والد صاحب سے کہا کہ جی بجائے سیدھا لاہور چلنے کے لیٹس فلائی ٹو دہلی اور دہلی سے واپس جائیں گے. یعنی ایسے ہی تفریح. دلی آئے تو ہی رینگ اپ پنڈت جی. تو جب ملنے گئے تو پنڈت جی نے کہا کہاں تھے تم, میں 2-3 دن سے تم کو پتہ کر میں ڈھونڈ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا پنڈت جی میں تو کراچی گیا تھا, آپ کو معلوم ہے وہ اسمبلی تھی, آپ کو معلوم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کیا, پنجاب از آن فلیمز, پنجاب از آن فلیم, ٹیک آرمی اسکاٹ اینڈ اسٹارٹ ایویکویٹنگ. پنڈت جی نے ان سے کہا کہ جلدی جائیے, آگ لگی ہوئی ہے پنجاب میں, اسکاٹ لے کے جائیے, آئیے. He took army escort and went and I stayed on in Delhi. ہائے بے سر و سامانی اسی کو کہتے ہیں. تو آپ نے یہاں پھر زیرو سے نہیں پھر کچھ دیر ایسا ہوا کہ وہ پھر ادھر سے آئے تو فرسٹ بیس فادر نے 3-4 مہینے امرتسر رکھا تھا ایویکویٹنگ کے لیے. یہاں پہ پھر آپ کے والد پنجاب کے سب سے پہلے چیف منسٹر ہوئے. یہاں پہ پھر کانگریس کی سرکاریں بنی. آپ کا رشتہ کانگریس کے ساتھ کیسا رہا؟ میں تو صاحب 1946 سے سوشلسٹ پارٹی کا ممبر ہوں. یعنی آپ ریبل کر کے چلے گئے, والد محترم کے پارٹی سے آپ الگ ہٹ گئے. نہ والد صاحب نے محسوس کرا نہ ہم نے کرا. جی سماؤ ہماری کوشچن ایسی تھی. یہ سوشلزم کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا؟ وہ تو صاحب وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس میں سوشلزم کی طرف نہ جائے تو وہ تو جو پڑھتا لکھتا تھا, پڑھتے لکھتے جتنے تھے وہ مارکسزم کی طرف جاتے تھے, کمیونزم کی طرف زیادہ رخ تھا. وہ اس لیے obviously that was my background of the nationalism. I was a nationalist but a socialist. کمیونزم جو تھا تو اثر آپ کے اوپر سب سے زیادہ کس سوشلسٹ پرسنالٹی کا آپ کے اوپر کس کا اثر پڑا؟ ڈاکٹر لوہیا. اچھا, ان کے ساتھ ہمارا بہت سمبند پرسنل رہا. کیسے آدمی تھے وہ؟ He was a brilliant person with completely new ideas تھے. یہ چوکھمبا راج جو 73rd 74th امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, یہ ان کا دیم تھا. ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ جو کاسٹ اور کلاس جو ہے وہ ہندوستان میں ایک ہے. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ اس پہ ان کی بہت بحث بھی ہوئی نمودی پد وغیرہ سے. جی 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 وہ جو کلاس تو ان کا کہ کاسٹ اور کلاس ہندوستان میں ایک مانی جاتی ہے. اور ان کا اثر اتنا تھا صاحب, مذاق کی بتاتا ہوں آپ کو, 1955 میں
ہم ابھی شملے میں تھے تو ہم نیچے شفٹ کر رہے تھے چنڈی گڑھ. تو چنڈی گڑھ میں ان کو پنڈت جی کو اس وقت والد اپنا چیف منسٹر تھے, تو ہائی کورٹ نے پنڈت جی کو بلایا ہوا تھا انوگریٹ کرنے کے لیے. میں اس وقت جنرل سیکرٹری تھا بار ایسوسیشن کا, تو سارا انتظام کرنا تھا. تو جس دن انوگریٹ ہونا تھا اس سے ایک دن پہلے والد صاحب نے, کیونکہ نہرو جی آ گئے تھے, تو انہوں نے نہرو جی کو کہا کہ آپ صبح بریک فاسٹ میں یہ کھائیے گا. تو والد صاحب نے مجھے شام کو کہا کہ بیٹے وہ کل پنڈت جی آئیں گے, بریک فاسٹ کریں گے آپ کے ساتھ. اب مجھے سچ میں ہنسی آتی ہے, بڑا مذاق آتا ہے اپنے پہ. تو میں نے انہیں کہا کہ میں پنڈت جی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا بریک فاسٹ میں. ارے ہاں, پروٹیسٹ. ہاں. اور ایسا پروٹیسٹ کیوں صاحب؟ اور ایسا نہیں کہ پنڈت جی کو کوئی, ہم اس وقت ہم کو شروع سے پنڈت جی کی ایٹماسفیئر بھی ہم پڑھے تھے, کیونکہ والد صاحب کو بہت زیادہ ان سے تھی. پہلی کتابیں جو ہم نے پڑھی ان کی گلمپسز آف ورلڈ ہسٹری ان کی تھی. تو پنڈت جی اس وقت ایک ہمارے لیے ساری جو زندگی ہم نے شروع سے پیدا کی, ہاں آئیکن اور ہیرو تھے. مگر جب سوشلسٹ پارٹی میں گئے تو ہم کو بٹرنیس ہی ہوئی کہ وہ جو سوشلزم کا ہم نے نعرہ دیکھا ان سے پڑھنے کے, وہ جب یہ بنے نہیں بنے. اور اس کا کچھ میں سمجھتا ہوں وہ سر اس لیے بھی ہوا زیادہ کہ ڈاکٹر لوہیا جی کے ساتھ ہماری بہت زیادتی تھی. تو ہم نے کہا ہم نہیں صاحب بیٹھیں گے. لوہیا کے اندر سوشلزم تو تھی, لیکن نہرو کے خلاف ایک بہت ہی تیکھا ایج تھا ان کے اندر. میرے خیال میں وہ اثر آپ پہ پڑا. نہیں صاحب, وہ تیکھا ان کا وہی تھا. اٹ واز اے کائنڈ آف اے بیٹریل, بیکاز جو ہوا تھا کہ ڈاکٹر لوہیا جب آئے تو شروع میں انہوں نے جواہر لال جی کے ساتھ ان کے فارن آفس میں کام کرا تھا. وہ بہت ان کے نزدیک تھے, اور ان کی اتنی نزدیکی تھی کہ 52-53 کی بات ہے, 52 نے 51 وغیرہ کی, ڈاکٹر لوہیا امریکہ جا رہے تھے تو دلی آئے ہوئے تھے. تو میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا تھا دلی میں. تو کسی نے کہا جی ٹیلی فون آیا. اس وقت موبائل تو ہوتے نہیں تھے, ایسے بیٹھے ہوئے تھے. تو دوسرے کمرے میں گئے, تو جب آئے تو میں نے پوچھا کس کا ٹیلی فون تھا. کہتے ہیں جواہر لال کا. تو میں نے کہا کیا بات ہوئی. تو کہا کہ اس نے کہا رام منوہر, وہ رام منوہر کہتے تھے ان کو, کہ رام منوہر. تو میں نے کہا پھر چپ ہو گئے. تو میں نے کہا پھر کہتے ہیں سنا ہے امریکہ جا رہے ہو. میں نے کہا ہاں. تو پھر ایک منٹ بعد کہتے ہیں کب جا رہے ہو. انہوں نے کہا بتایا. اچھا, اور پھر بند کر دیا. تو کہتے ہیں, تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بات کیا ہوئی, یہ کیا بات ہوئی. تو کہتا ہے جانتے ہو کیا, کم وقت کہنا یہ چاہتا تھا کہ امریکہ جا رہے ہو, نہیں امریکہ جا رہے ہو, وہاں ہندوستان کی اندرونی بات پہ مت بات کرنا. ارے احمد کا میں کیوں کروں گا. تو میں نے ان کو ہم سے کہا, میں نے کہا نہیں وہ آپ پنڈت جی شاید آپ کو زیادہ جانتے ہیں, آپ کب واپس آئے تو آپ تو کریں گے. تو وہ ایک بچپن کا سمجھ لیجیے, جوانی بچپن کا تھا. نہیں, آپ نے بٹریل کا لفظ استعمال کیا, اس کو ایسا لگا کہ جیسے پنڈت جی نے اسے بٹرے کیا. وہ کیا تھا؟ نہیں بٹرے یہی, کیونکہ ہم پنڈت جی کو ایک آئیکن مانتے تھے سوشلزم کے. ان کی جو پالیسیز آئیں تو لیٹر آن انہوں نے کوشش کی کہ بھائی سوشلسٹ پارٹی آ جائے, مگر وہ ماحول دوسرا تھا, وہ کوئی پالیسیز پہ بات نہیں ہو رہی تھی. تو ہم نے جب دیکھا کہ وہ ہے تو وہ ایک اٹ واز اے سینس آف بیٹریل. جوڈیشری میں جس کا کہ آپ بالکل ایک اٹوٹ انگ رہے ہیں ابھی تک, وہاں پہ یہ جو خبریں بار بار آتی رہتی ہیں کہ اس میں اسٹینڈرڈز کمپرومائز ہوئے ہیں, کوالٹی آف ججز پہ. پھر کرپشن کی بات ہوتے 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 کبھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم کچھ جھوٹ سن رہے ہیں کہ جوڈیشری میں بھی آ گیا یہ ججز کے خلاف, سپریم کورٹ ججز کے خلاف. اس راٹ کو کس حد تک ہے, یہ کیوں ہے, اور آپ کیا کریں گے سنکشیپ میں؟ یہ سب سے زیادہ نازک اور شرم کی بات ہے, کیونکہ میں اتنا جانتا ہوں کہ جب میں 1970 میں دلی میں آیا تھا ہائی کورٹ میں جج, تو اس وقت صحیح مانیے کہ ہمارے پاس کوئی کمپلینٹ میجسٹریٹ کی بھی بہت کم, 1 یا 2 کی آتی تھی.
आई रिटायर्ड इन 1985. जी. तो उस वक्त भी सेशन चर्च भी कोई रिपोर्ट नहीं आती थी ऐसे, मैजिस्ट्रेट की कोई थोड़ी बहुत है. मगर आई बी डिसऑनेस्ट अगर मैं ये ना मानूं कि इस वक्त की जो तस्वीर है वो बहुत एक एम्बैरेसिंग है. क्यों है? या तो ये कह सकता है आदमी कि भाई आखिर जो हम जज होते हैं हम कौन सी दूसरी दुनिया से आए हैं, या खुदा ने कौन सा हमको दूसरा बना के भेजा है. अब वही आदमी है, वही एटमॉस्फेयर है, वही वीकनेसेस हैं. दो वन एक्सपेक्ट्स कि अगर आदमी को कोई आम आदमी से ज़्यादा पोजीशन मिले, चाहे जुडिशरी में मिले, प्रेस मिले, दूसरी जगह, उसका एक ज़्यादा होना चाहिए. एक एटमॉस्फेयर बना 1990 के बाद, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के बाद, पैसा पैसा, इकोनॉमी मुस्तकिल, नई मोटर, नया टेलीविजन, नए छुट्टी के जराए और नए क्रूजेस पे जाना, एक दौलत 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 का होका, जिसको कि टेलीविजन ने और एडवर्टाइजमेंट ने और बढ़ाया. उसका रोल है क्या? वो तो बहुत है, क्योंकि हमारे ज़माने में, आपके ज़माने में भी जो मतलब किताबें ना पढ़ना, गुड बुक्स को ना पढ़ना नामुमकिन था. कोई इंटेलेक्चुअल. मगर आज यंग मैन को सवाए इसके यहाँ तक कि हम भाई FOR फॉर नहीं लिख रहा, बल्कि फोर लिख रहा है मोबाइल पे. तो ये जो न्यू लिबरलिज्म आया, इसकी मैं वजह एक्चुअली मैं सोसाइटी में इसकी वैल्यू को बहुत समझता हूँ कि इसने सारा मोरल ख़त्म कर दिया है, वैल्यू सिस्टम ख़त्म कर दिया है. कोई तो ये तो किताबें पढ़ना, प्रोसेस तो इरिवर्सिबल है. हाँ, कोई किताब पढ़ना कि भाई किसके पास है, मतलब ऑर्डिनरी अगर है तुम्हारे पास मोबाइल तो कहते थे शर्म आती है यार उसके पास ये लेटेस्ट है. बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो कंपेयर करते हैं किसके पास कितना है कितना नहीं है. तो ये जो एक सो कॉल्ड न्यू लिबरलिज्म के फेलो, एक नया कंज्यूमरिज्म, उससे बहुत तबाह कर रहा, जो कि हिंदुस्तान की बेसिक आत्मा के खिलाफ है. हाँ, उससे मैच नहीं. क्योंकि यहाँ पे तो जिसको कहते हैं ना तिलांजलि वाली बात थी, त्याग वाली बात थी, वो तो अब रही नहीं. वैल्यूज का ये होता है. 1949 में हमने और डॉक्टर लोहिया ने वो नेपाल डे के लिए प्रोटेस्ट करा था. तो हमको वो 144 थी, वो हमको ले गए जेल में. हमने क्योंकि हम बेल नहीं देते थे तो हम 1 महीना 1.5 महीना जो पुराना जेल होता है जहाँ मौलाना आज़ाद कॉलेज है वहाँ होता था. तो उस वक्त सच्चर साहब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, और दिल्ली में जितने भी ऑफिसर्स होते थे वो पंजाब के होते थे, क्योंकि उस वक्त अभी दिल्ली स्टेट नहीं बनी. तो वो नॉर्मल कोर्स में जेल को इंस्पेक्ट करने आए थे. तो वालिद साहब को जेलर ने कहा आफ्टर इंस्पेक्शन के जी राजेंद्र वहाँ है, उसको मैं बुलाऊं. तो ही रिफ्यूज, ही सेज नो, मैं जेल को इंस्पेक्ट करने आया हूँ, उसको मिलने नहीं आया. और वो मुझे 4 महीने से नहीं मिले थे, मैं दिल्ली में था वहाँ. तो ये एक ऑटोमेटिक था, आई मीन उसूल. हाँ, कुछ ऑटोमेटिक. मुझे नहीं बुरा लगा कि जी वालिद साहब आए मुझे नहीं मिले, उनको नहीं ख्याल आया कि भाई वो नहीं मिले. आई मीन इमेजिन वो लोग अलग होते थे. वैल्यूज थी ना. जी जी जी, दे वर वैल्यूज. जी हाँ. ये एक सवाल करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका कितना फायदा हुआ है, कितना ये मिसयूज हुआ है? नहीं सर, मैं समझता हूँ कि आई वुड से ब्रॉडली फायदा ही समझा जाए. एक एग्जाम्पल ये है कि कम से कम चीज़ सामने आने में हो जाती है. अब ये अलहदा होता है कि भाई उस पर कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है. और सही बात यह है कि PIL को लोग मुश्किल तब पड़ती है जब PIL को लोग दी एंड समझ लेते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल एशियाड गेम्स हुई 1980, तो वो लेबर नहीं दे रहे थे, तनख्वाही नहीं दे रही थी. अब इंडिविजुअली नहीं हो सकता था, तो वो PIL से चीज़ सामने आई थी. मगर उसको फॉलो अप नहीं किया जाए तो होता क्या है कि फिर वो कॉमनवेल्थ में भी हुई. तो इसलिए ये PIL को लोग गलत समझते हैं कि जैसे ऑटोमेटिक रिलीफ हो जाएगा. जी जी जी. ये नहीं, सवाल ये है कि सवाल सामने आता है,
مرڈرز ہوتے ہیں, کڈنیپنگز ہوتی ہیں. جی. فار ایگزامپل ہم نے وہ جو بہار میں وہ لیبر وغیرہ پہ ہوا تھا, وہ میں پہلی دفعہ وہاں گیا تھا, وہ بہت بڑا کانڈ تھا. اراول کا تھا وہاں. سی پی ایم پہ وہ لوگوں کو, باس وغیرہ کو پولیس نے اس وقت لائک آلموسٹ دے کل دیم. تو فار ایگزامپل ابھی پنجاب میں یہ ہم نے یہ PIL سے جو دبی ہوئی تھی ملیٹنٹس کی, ملیٹنٹ کی سینکڑوں کی جو ان کو دفن کر دیا گیا تھا, جی, وہ ہم نے PUCL نے کرا تھا اور سپریم کورٹ سے آرڈر لے کے کرا تھا, ویکیٹری آرڈر پاس کرا تھا کہ اس کی انکوائری ہو. اینڈ دین ہنڈریڈز آف تھنگس. PIL از انفارمیٹیو, اے وے آف کوئکلی. ایک سوال یہ ہے کہ آپ کی اتنی اچھی ماشاء اللہ سے عمر گزری اور اتنی اچھی قاعدے کی زندگی آپ نے گزاری, آپ نے لا کو لا کی طرح دیکھا اور بالکل نپے تلے پلے سرات پہ آپ چلتے رہے. آج کے جو نئے وکیل ہیں ان کو آپ کیا بتائیں گے کہ وہ صرف لکیر کے فقیر ہو جائیں یا اپنے دل کی بات بھی سنیں؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. وہ جو آج کے وکیل بھی ہے وہ بھی دل کی بات کرتے ہیں. یہ کہنا کہ ہم کوئی لاسٹ بہت بڑے ہو گئے, ایسی بات نہیں سمجھتا ہوں. وکیل جو ہے آج کل کے وکلاء کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ آج کل کے جو نئے نوجوان وکیل ہیں ان میں آئیڈیلزم نہیں, دے آر کمیٹڈ پیپل, ایسی بات نہیں ہے. آپ کو جب پدم شری دیا گیا تو آپ نے منع کیوں کر دیا؟ وہ اس کا بڑا سمپل تھا صاحب, کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کا کوئی مطلب نہیں ہے اس قسم کی چیزوں کو دینا. ویسے تفریح کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے پڑھنا اور PCL, اور میرا تعلق سوشلسٹ پارٹی سے ابھی تک ہے. سوشلسٹ پارٹی. آپ کو ایک اچھی خبر میں یہ سنا دوں کہ آپ اور کلدیپ جی ہم لوگ جب گئے تھے پریزیڈنٹ سے ملنے کے لیے کہ بھائی 1857 کا جو معاملہ ہے اس کو آگے بڑھایا جائے, ابھی سو موٹو جو نئے پردھان منتری ہیں نریندر مودی جی, انہوں نے کہا, انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ جو 1857 میں ہندو اور مسلمانوں نے مل کے ایک لڑائی لڑی تھی اس کو کانگریس والے بھول گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاید یاد کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کو اب یاد دلانے کے لیے وہ بھیج دیجیے نا چٹھی. نہیں, آپ چلیں گے, آپ بات آپ ان کو چٹھی بھیج دیجیے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.